بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش اور معافی چاہتے ہیں اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ایک ایسا واقعہ اس نوجوان کا جو دنیا داری میں مصروف تھا، جس کا ان لوگوں کی طرح ایک ہی مقصد تھا کہ پیسہ پیسہ، مال جمع ہو جائے، مال جمع ہو جائے۔ اسی طرح زندگی کے ایام بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ یہ نوجوان جس کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک گورنمنٹ ملازم تھا۔ سرکاری جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں ٹیکس لینے کا یہ کام کرتا تھا۔ ایک دن وہ کرایہ وصول کرنے کے لیے ایک ٹرانسپورٹ میں تھا، وہاں اس نے ایک بھائی سے کہا کہ بھائی جان اپنا حساب دیجئے، تو اس نے ازراہ مذاق کہا الحساب یوم الحساب، کہ اصل حساب تو قیامت کے دن ہوگا۔ یہ اس نے مذاق میں کہا، اور پھر اس نے اپنا جو حساب تھا، اپنا کرایہ تھا، وہ ادا کیا، اور ادا کرنے کے بعد وہ اپنا سفر کر رہا ہے اور یہ اپنے کام میں مشغول۔ لیکن اس کا یہ جملہ کہ اصل حساب تو قیامت کے دن ہوگا، جو اس نے عربی میں جملہ بولا الحساب یوم الحساب، اس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ جملہ نقش ہو گیا، اور وہ بڑی گہرائی سے یہ سوچنے لگا کہ اس نوجوان دائی نے، اس نوجوان عالم دین نے کیسا جملہ کہہ دیا، اور یہ اس کے ذہن سے نکل نہیں رہا، اور اس کو ایک لمبی سوچ اور فکر پڑ گئی کہ بات تو بالکل سچ اور صحیح ہے، لیکن میں نے تو اس کی کچھ بھی تیاری نہیں کی، اور ایسی زندگی کے ایام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، اور یہ اپنے گھر جاتا ہے، اپنے کام سے چھٹی جاتا ہے، لیکن اس کے ذہن سے اس بھائی کا یہ جملہ نہیں نکل رہا کہ اصل حساب تو قیامت کے دن ہوگا۔ حالانکہ اس کی مراد کرایہ لینا تھا اور اس کی مراد کرایہ دینا تھا، لیکن اس نے مذاق میں ایسا جملہ بول دیا جو حقیقت پر مبنی تھا، جس کی مجھے اور آپ کو، ہر کسی کو ہر وقت ہر حالت میں فکر ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہماری زندگی میں۔ اب اس کے منہ پر ایک ہی جملہ آتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یا الہی اے میرے الہ عفوک، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تیری بخشش چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے، اور اس نے بھی اپنی زندگی کو کچھ اس طرح سے بدل ڈالا کہ چہرے پر بھی سنت رسول ہے، بڑی گھنی داڑھی ہے۔ وہ میرے بھائی جو داڑھی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سنت ہے، نہیں میرے بھائی، یہ صرف سنت نہیں ہے، یہ سنت ہے لیکن صرف سنت نہیں ہے، یہ سنت کے ساتھ ساتھ یہ واجب اور فرض بھی ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قص الشوارب، مونچھوں کو کاٹو، وعفو اللحا، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی سے بدلے نہ لو۔ اب کوئی اوپر سے بدلے لے رہا ہے، کوئی نیچے سے بدلے لے رہا ہے، کوئی ادھر سے بدلے لے رہا ہے، کوئی ادھر سے بدلے لے رہا ہے، نہیں، معاف کر دو، عفو و درگزر سے۔ جس طرح کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ تھپڑ نہیں مار سکتے، آپ نے اس کو معاف کر دیا، طاقت ہونے کے باوجود تھپڑ نہیں مارا۔ اگر آپ طاقت نہیں ہے لیکن آپ گالی نکال دیتے ہیں، برا بلا کہہ دیتے ہیں، تو آپ نے معاف نہیں کیا، جتنا آپ بدلہ لے سکتے تھے لے لیا۔ معافی یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے، اس نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ تھپڑ نہ مارے، معاف کر دیں، کچھ بھی نہ کہیں اس کو، یہ معافی ہے، یہ عفو و درگزر ہے۔ اور یہی داڑھی کے ساتھ قص الشوارب، مونچھوں کو کاٹو، وعفو اللحا، داڑھی کو معاف کر دو۔ تو لوگ داڑھی رکھ کے بھی داڑھی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کوئی ادھر سے سیٹ کر رہا ہے، کوئی ادھر سے سیٹ کر رہا ہے، کوئی ادھر سے اس کی کانٹ چینج کر رہا ہے، کوئی ادھر سے کر رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، داڑھی کو معاف کر دیں۔ تو اس نوجوان نے جو ٹیکس لینے والا تھا ایک ٹرانسپورٹ میں، اس کی گھنی بڑی داڑھی، اور اس نے دیکھا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس نے ایک ایسا جملہ بولا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی۔ وہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا،
یہ اس کا انتظار کرنے لگا اور کئی مہینوں سے اس کا انتظار تھا۔ آج اللہ نے ملاقات بھی کرا دی۔ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو یہ گھنی داڑھی والا بھائی اس کے پاس آیا اور بڑی گرم جوشی سے، بڑے پیار اور محبت سے اس کو ملا اور کہنے لگا، بھائی جان آپ نے مجھے پہچانا؟ تو نوجوان داعی، نوجوان عالم دین کہنے لگا، معذرت میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے کہا، میں وہی ہوں جس کو آپ نے ایک دن ایک ٹرانسپورٹ کے اندر کہا تھا، الحساب یوم الحساب، کہ اصل حساب تو قیامت کے دن ہوگا۔ یقین جانیے آپ کے اس مذاق میں کیے ہوئے جملے نے میری زندگی بدل ڈالی۔ آپ کا یہ چھوٹا سا جملہ کئی بڑی بڑی تقریروں اور خطبوں سے زیادہ پر اثر تھا میرے لیے، جس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ اور آج میں آپ کے سامنے ہوں، سنت رسول بھی ہے، نمازی بھی ہوں، حلال حرام کا خیال بھی کرتا ہوں، صرف پیسہ میری زندگی کا مقصد نہیں رہا۔ یہ بتانا تھا، اور میں کئی مہینوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات کروا دے، میں اپنے اس محسن کا شکریہ ادا کر سکوں جس نے ایسا جملہ بول کر کے میری زندگی بدل ڈالی اور مجھے اصل سوچ عطا کی، جس سوچ کا ہمیں شروع سے فکر ہونی چاہیے تھی، لیکن میں عام لوگوں کی طرح اس کو پس پش ڈال کر کے دنیا داری میں اور پیسہ کمانے کے پیچھے لگا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں بھائیوں کے اور بھی کئی روابط گہرے ہو گئے۔ یہ دینی رشتہ ہے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو ملے ہیں، یہ محبت کا رشتہ اور پروان چڑھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سمعنا و اطعنا، ہم نے بھی سن لیا، ہم نے بھی اطاعت کر لی۔ کیا واقعی ہم نے سننے کے بعد اطاعت کر لی، اپنی زندگی بدل ڈالی، اللہ سے معافی مانگ لی؟ غفرانک ربنا و الیک المصیر، اور اس اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آئیں ہم بھی اپنی زندگی کو بدلیں، اور کسی سے بھی اچھی بات ملے جو ہماری زندگی کو بدل ڈالے وہ لیتے رہیں، اپنی زندگی کو بدلتے رہیں۔ اور یہ جو ایام ہیں، یہ روز ہماری زندگی کا ایک دن بڑھ نہیں رہا بلکہ کم ہو رہا ہے، عمر زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ بچہ پہلے 2 سال کا تھا، پھر 5 سال کا ہوا، والدین خوش ہو رہے ہیں، بیٹا بڑا ہو رہا ہے، 10 سال کا ہوا، 20 سال کا ہوا، 30 سال کا، 40 سال، بڑا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس کی اصل زندگی 100 سال ہے تو اس میں سے 40 سال چلے گئے، باقی 60 رہ گئے۔ اگر 60 سال کا تھا، باقی 40 چلے گئے، باقی 20 رہ گئے۔ اگر 40 سال کا تھا تو 39 سال کچھ مہینے چلے گئے، باقی کچھ مہینے رہ گئے یا کچھ دن رہ گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے، پھر آپ تمام بھائیوں کو اپنی زندگی بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ کلمات، وہ آیات، وہ قصص، وہ باتیں، وہ احادیث جن کی وجہ سے ہماری زندگی بدل جائے، ان کو اپنی زندگی میں دہراتے رہنا چاہیے، اپنی زندگی کو بدلتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیوں کو بدل دے اور ہمیں بدلنے کی توفیق دے۔ جب ہم اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہوں گے تو اللہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیوں کو بدل دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔